میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عالم نیت، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، آپ ہماری تربیت فرماتے ہیں کہ ہر اچھے نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ تو آئیے ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ جب تک مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت سے رہوں گا، اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی پیروی کروں گا، لکھا ہوا بیان دیکھ کر کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اگر اپنی علمیت کی دھاک بٹھانا مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقہ دورہ برنکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جہاں تک ہو سکا حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا، کہکار لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ بیان کے اختتام پر سنت اور آداب بھی بیان کروں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت مسکراتا رہوں گا۔ آپ بیان سننے والے اسلامی بھائی بھی اگر ہو سکے تو اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے خوب کان لگا کر سنوں گا، اور ضرورتاً سمٹ کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا تو صبر کروں گا۔ ہو سکا تو اہم باتیں لکھوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے وقت مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت
बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातहुम आलिया अपने मानाज शोहरा आफाक रिसाले जुल्म का अंजाम में अल क़ौलुल बदी के हवाले से लिखते हैं कि हजरत सैयदना शेख अहमद बिन मंसूर को बाद वफात किसी ने इस हाल में देखा कि वो जन्नती हुल्ला यानी लिबास जेबे तन किए हुए मोतियों का ताज सर पर सजाए शिराज की जामे मस्जिद की मेहराब में खड़े हैं। ख्वाब में देखने वाले ने पूछा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ क्या मामला किया? कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे बख्श दिया, मेरा इकराम फरमाया और मोतियों वाला ताज पहनाकर मुझे दाखिल जन्नत किया। पूछा किस सबब से? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं महबूब रब्बुल अनाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करता था, यही अमल काम आ गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद वाला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हम बारगाह नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में बैठे हुए थे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस वादी से तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा। इतने में एक अंसारी सहाबी तशरीफ लाए जिनकी दाढ़ी से वुजू का पानी टपक रहा था। इन्होंने अपने जूते बाएं हाथ में पकड़ रखे थे। फिर उन्होंने हमें सलाम किया। दूसरे दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा यही इरशाद फरमाया, तो फिर वही अंसारी साहबी पहले की तरह तशरीफ लाए। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस से उठे तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस सहाबी के पीछे हो लिए और इनसे कहने लगे कि मैं अपने वालिद साहब से नाराजी की वजह से मैंने कसम खाई है कि 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझे मुनासिब समझें तो 3 दिन मुझे अपने पास ठहरने की इजाजत अता फरमा दीजिए। उस अंसारी सहाबी ने इजाजत दे दी। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हें बताया कि वो 3 रातें इनके पास कयाम पजीर रहे और इन्होंने अंसारी सहाबी के क़याम लैल को तो ना देखा, लेकिन वो नींद से बेदार होते और अपने बिस्तर पर करवट लेते तो अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करते, यहां तक के नमाज फज्र के लिए उठ खड़े होते। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैंने इस सहाबी से अच्छी बात के अलावा कुछ ना सुना। जब 3 दिन पूरे हुए तो करीब था कि मैं इन आमाल को हकीर जानता, लेकिन जब मैंने उस अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मेरी और मेरे वालिद की कोई नाराजगी और जुदाई नहीं है, बल्कि मैं तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 3 मर्तबा ये फरमाते हुए सुना कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती शख्स आएगा और तीनों बार आप ही तशरीफ ले आए। चुनाचे मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि मैं आपके पास ठहरूंगा और देखूंगा कि आप क्या अमल करते हैं ताकि मैं भी इसकी पैरवी करूं। लेकिन मैंने आपको कोई बड़ी इबादत करते नहीं देखा, तो फिर आप कैसे इतने बुलंद मकाम पर पहुंच गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मुतालिक ये बात इरशाद फरमाई? अंसारी साहबी रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया कि और तो कोई अमल ऐसा नहीं है, बस यही है जो आपने देखा है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये बात सुनकर मैंने रवानगी का इरादा किया। जब मैं चलने लगा तो उस सहाबी ने मुझे आवाज दी और कहा कि मेरा कोई और अमल नहीं, बस यही है जो तूने देखा है, इसके अलावा मैं किसी मुसलमान से धोखा नहीं करता। और जो अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और को दिया इस पर हसद नहीं करता। हजरत सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि यही वो अमल है जिसने आपको रिफ़अतें बख्शी और हम इसकी ताकत नहीं रखते। अल्लाह तबारक व तआला की इन पर रहमत हो और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम, इनके आमाल कैसे थे? अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल ईमान के मुतालिक सवाल किया तो हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल ईमान यह है कि तू अल्लाह की खातिर मोहब्बत रखे और उसी की खातिर गुस्सा करे और तेरी जबान अल्लाह के जिक्र में लगी रहे। फिर इन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके बाद? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और जो अपने लिए नापसंद करते हो दूसरों के लिए भी नापसंद करो, और जब तुम बोलो तो अच्छी बात करो या खामोश रहो। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के अब्दाल जन्नत में महज अपने आमाल के बदले दाखिल ना होंगे, बल्कि वो अल्लाह की ताला की रहमत, नफ्स की सखावत, दिल की पाकीज़गी और तमाम मुसलमानों पर रहीम होने की वजह से जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन एक दूसरे के लिए मुखलिस होते हैं, आपस में मोहब्बत रखते हैं, अगरचे इनके शहर मुख्तलिफ हों, और मुनाफिक एक दूसरे से धोखा करने वाले होते हैं, अगरचे इनके शहर एक ही हों। अल्लाह अकबर। या अल्लाह हम सबको बाकिरदार मुसलमान बना दे। या अल्लाह हमें हुस्न अखलाक का पैकर बना दे। या अल्लाह जिस तरह तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें देखना चाहते, मौला में ऐसा बना दे। हजरत सैयदना बकर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अगर मैं किसी मस्जिद में पहुंचूं, वो लोगों से खचाखच भरी हो, फिर मुझसे उनमें से सबसे बेहतर शख्स के बारे में पूछा जाए, तो मैं सवाल करने वाले से पूछूंगा, क्या तुम इनमें से सबसे ज्यादा खैर खाही करने वाले शख्स को पहचानते हो? अगर वो उसको पहचानता होगा तो मैं कहूंगा कि ये सबसे बेहतर शख्स है। सुभान अल्लाह। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर उसने इन्हें धोखा दिया तो ये इनके लिए बदतरीन आदमी साबित होगा, और मुझे उनके बेहतरीन शख्स पर शर में मुब्तला होने का खौफ है और उनके बुरे शख्स के नेक हो जाने की भी उम्मीद है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन हरगिज नहीं हो सकता यहां तक कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अफजल ईमान के मुतालिक सवाल किया तो हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल ईमान यह है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत रखे। अफजल ईमान यह है कि तू अल्लाह की खातिर मोहब्बत रखे
اور اسی کی خاطر غصہ کرے اور تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے. پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس کے بعد؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اسے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. جب تم بولو تو اچھی بات کرو یا خاموش رہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ عز و جل ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عملی طور پر تربیت دی جاتی ہے کہ کس طرح کسی مسلمان کا بھلا چاہنا ہے، کس طرح کسی مسلمان کی خیر خواہی چاہنی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی تربیتی کورسز میں سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورسز میں سکھایا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں امامت کورس میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتہ وار اجتماعات کے ذریعے الحمدللہ خیر خواہی مسلمین کا جذبہ سکھایا جاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی مذاکرہ ہو یا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران صاحب کے ایمان افروز بیانات ہوں، دعوت اسلامی کے تحت علماء اکرام مفتیان اکرام کے بیانات ہو یا دارالافتاء کا سلسلہ ہو، دعوت اسلامی میں الحمدللہ عز و جل خیر خواہی مسلمین، نرمی، شرافت، دیانت اور با کردار بننے کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل تربیت دی جاتی ہے. کیوں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا، اس لیے آپ اس کو لے لیتے. ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے اس آگ کی پوجا کرنے والے سے کھوٹا سکہ نہ لیا. جب سیدنا عبداللہ خیاط رحمت اللہ تعالی علیہ واپس تشریف لائے، ان کو معلوم ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے شاگرد سے فرمایا کہ تو نے درہم کیوں نہ لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں ہمارے بزرگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا تھا کہ کسی مسلمان کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے بھی اپنا نقصان کر لیتے تھے. جبکہ آج اس معاشرے کے اندر بھائی بھائی کو لوٹنے میں مصروف ہے. چوری، ڈکیتی، رشوت، مال غصب کرنا، زمینوں پہ قبضہ کرنا، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا، اور پیارے اسلامی بھائیوں نہ جانے موبائل چھیننا، اور کیسے کیسے معاملات آج نظر آتے ہیں کہ مسلمان کو لوٹنے میں مصروف ہے. حالانکہ پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے دین نے یہ باتیں مسلمانوں کے لوٹنے کے حوالے سے، ان کو برباد کرنے کے حوالے سے نہیں سکھائیں، بلکہ ہمارا اسلام، اللہ اکبر، یہ تو مسلمان کا بھائی ہے. اللہ اکبر. اور تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یہ دور اسلاف کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کا پیغام عام کرتی ہے. اور نہ صرف غیر بلکہ جو اپنے خونی رشتہ دار ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، ان کو بھی الحمدللہ عز و جل اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے توجہ دلائی جاتی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین اور خونی رشتہ دار جو درجہ بدرجہ معاشرے میں سب سے زیادہ احترام و حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے آج ان کی طرف بھی توجہ کم دی جاتی ہے. اور وہ لوگ جو باہر معاشرے کے اندر لوگوں کے سامنے بڑے نرم مزاج اور ملنسار گردانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، مگر جب وہ اپنے گھر میں آتے ہیں تو نہایت تند و تیز اور بد مزاج، بد اخلاق ثابت ہوتے ہیں. ایسوں کی توجہ کے لیے عرض ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے. نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس،
اور نمبر 3 مردانی وضع قطع بنانے والی عورت. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، والدین کے ساتھ ساتھ دیگر اہل خانہ مثلاً بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور والد صاحب کے بعد دادا، اور دادا کے بعد بڑے بھائی کا حق ہے، اور بڑا بھائی یہ والد کے برابر ہوتا ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ والد کا حق اپنی اولاد پر. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ اپنے بیان کے ذریعے، اپنے مدنی مذاکروں کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے الحمدللہ ہمیں حقوق العباد کا پابند کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا رسالہ اگر خیر خواہی مسلمین کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں تو آئیے احترام مسلم نامی رسالہ یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے. اگر مکتبۃ المدینہ قریب میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net پر جائیں اور وہاں لائبریری کے اندر سے رسالہ احترام مسلم ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ بھی حاصل کریں، لوگوں کو دیں، پڑھ کر سنائیں. الحمدللہ یہ مسلمانوں کا اندر خیر خواہی مسلمین کا جذبہ پیدا کرنا. الحمدللہ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت نامی کتاب کے اندر رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے ہیں. الحمدللہ عز و جل پیارے پیارے سے خود اپنے کردار سے آپ نے ثابت کیا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، ایک رشتہ دار کو کیسا ہونا چاہیے، اپنی اولاد کے ساتھ سلوک میں ثابت کیا ایک والد کیسا ہونا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، انہیں ماڈرن بنانے کی بجائے سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ بنائیں، ان کے اخلاق سنوارے، بری صحبتوں سے دور رکھیں. آج کل شاید ماں باپ یہی اولاد کے حقوق سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دلوائی جائے اور ان کو مال کمانا آنا چاہیے. لباس اور بدن کو تو میل کچال سے بچانے کا ذہن ہے، مگر بچے کے دل اور اعمال کی پاکیزگی کا کوئی خیال نہیں ہوتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے وہ اس کے لیے ایک سا صدقہ کرنے سے افضل ہے. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب سے بہتر ہو. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. مگر بدقسمتی کی بات ہے کہ آج خیر خواہی مسلمین کا جذبہ بہت کم نظر آتا ہے. اے کاش کہ ہم کسی مسلمان کی بے عزتی نہ کریں، نہ گھر میں، نہ بازار میں، نہ کاروبار میں، نہ نوکری میں، نہ اپنے تنظیم دعوت اسلامی کے اندر، نہ باہر، نہ کہیں بھی کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا یہ پیارے اسلامی بہت بری بات ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کا محافظ ہے، مگر افسوس آج ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اب اکثر مسلمان ہی دوسرے مسلمان کی عزت کے پیچھے پڑا ہے، جی بھر کے غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے، بلا تکلف تہمتیں لگا رہا ہے، بلا وجہ دل دکھا رہا ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام اس کے صفحہ 19 اور 20 پر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے، مگر آج کل بے باکی کا دور دورہ ہے. عوام تو کجا خواص کے ہلوانے والے بھی عموماً اس طرف سے غافل نظر آتے ہیں اور اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری کبیرہ گناہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے آقا اعلی حضرت
فتاوا رضویہ شریف میں جلد ڈبل 12 صفحہ 342 میں طبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے والوں کے بارے میں اللہ عز و جل پارہ 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی عزت خراب کرنے سے اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچائے۔ پیارے پیارے اسلامی، کسی مسلمان کی عزت، کسی مسلمان کی حرمت یہ کتنی زیادہ ہے؟ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ مسلمان وہ ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اے کاش کہ وہ دور آ جائے کہ جب مسلمان کی عزت کا محافظ ہو جائے، مسلمان کو دھوکہ نہ دے، مسلمان کا خیال کرے، نہ اس کی غیبت کرے، نہ اس کی چغلی کھائے، نہ اس کو مطلب تکلیف دے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کامل مسلمان وہی ہے جو زبان سے گالی نہ دے، بلا وجہ شرعی کسی کو برا بلا نہ کہے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کے عیب نہ کھولے، کسی کا بھید نہ کھولے، اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، بلا وجہ شرعی کسی کو مارے نہ، کسی کو تنقید کا بیجا نشانہ نہ بنائے، اور جو شخص ایسا نہ ہو بلکہ لوگوں کو اس نے ہر طرح سے تکلیف دی، ہاتھ سے مارا، آنکھ سے کسی کو ایذا دی، کسی کو ایذا دینے والا اشارہ کیا، ہر شخص اس سے بیزار و تنگ رہا، وہ شخص کامل مسلمان نہیں ہے، ایمان اس کے دل میں مضبوط نہیں ہے۔ انتقال کے وقت خطرہ ہے کہ معاذ اللہ عز و جل شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح سے اسے وسوسے میں ڈال دے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ شخص دائرہ ایمان سے نکل جائے، اور اللہ نہ کرے اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسل جائے اور وہ جہنم کی راہ اختیار کرے، جنت سے محروم ہو جائے، بخلاف اس کے کہ جس کا ایمان کامل ہو، اسلام کی سچی محبت اس کے دل کو حاصل ہو، کامل مسلمانوں والے اعمال و افعال اس کے اندر پائے جاتے ہوں، بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہوں، اس صورت میں بفضل تعالی شیطان کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا، دریائے ایمان جوش مارے گا، فرشتہ ابلیس کو بھگا دے گا، وساوس کو دور کرے گا، اس لیے خاتمہ بالخیر ہوگا، شیطان اپنا سر پیٹے گا، اپنے سر پر خاک اڑائے گا اور بہت چیخے گا، چلائے گا۔ تو لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ہم بھی آج دعوت اسلامی کے اجتماع سے، اس برکت سے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل میرے زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے کسی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ دل میں ارادہ ہو، دل میں پکی نیت ہو، ہاتھ وہ اٹھائے جو واقعی جس کا دل مانتا ہو اس بات پر۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ مسلمان کی سب چیزیں مسلمان پر حرام ہیں، اس کا مال، اس کی آبرو، اس کا خون۔ آدمی کو برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اللہ اکبر۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی مسلمان کو حقیر جاننا یہ تکبر کہلاتا ہے، اور تکبر ایک تو خود حرام ہے، اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، تکبر کے حوالے سے اگر بندہ کسی کو حقیر جانتا ہے
تو نہ جانے جس کو حقیر سمجھ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا بلند مقام پر ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، کتنے ہی پریشان حال، پراگندہ اور پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اللہ عز و جل پر کسی بات کی قسم کھا لے تو وہ ضرور پورا فرما دے۔ کسی مسلمان کو حقیر جاننا کتنی بری بات ہے۔ دیکھیے، ابلیس لعین نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حقیر جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے یعنی نقصان میں مبتلا کر دیا، اور حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہمیشہ عزت کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں اس معنی کا بھی احتمال یعنی امکان ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر نہ جان، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عزیز یعنی عزت والا ہو جائے اور تو ذلیل ہو جائے، پھر وہ تجھ سے انتقام لے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان ایک دوسرے کی عزت کا محافظ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ ایک اور مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے بھی اس طرح اشارہ کرے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے۔ تو مسلمان کو تکلیف دینا، اذیت دینا، کسی کا مذاق اڑانا آج تو بہت آسان لگتا ہے۔ یوں کسی کو جھاڑ دیا، اس کو لتاڑ دیا، اس کی غیبت کر دی، اس پر تہمت جڑ دی، ناراضی رب العزت کی صورت میں آخرت میں بہت بھاری پڑ جائے گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے ظلم کا انجام صفحہ 21 پر ہے کہ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہوتے ہیں، جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کی فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، اور جو ہی نکلیں گے وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے، اور وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے۔ پھر اس پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، اور اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پور سب جڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ الامان 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 والحفیظ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے اور نرم خو ہوں، لوگوں سے الفت رکھتے ہیں، لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تم میں سے میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت اور میری مجلس میں سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو منہ بھر کر باتیں کرنے والے، باتیں بنا کر لوگوں کو مرغوب کرنے والے اور تکبر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے اور تیرا بھائی تجھے سچا جان رہا ہے حالانکہ تو اسے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
झूठ बोलना, अल्लाह अकबर, ये कबीरा गुनाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की तबा में तमाम खसलतें हो सकती हैं, मगर खियानत और झूठ, यानी ये दोनों चीजें ईमान के खिलाफ हैं। मोमिन को इनसे दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ ईमान से मुखालिफ है। हजरत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक झूठ मुनाफिकत के दरवाजों में एक दरवाजा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ रिस्क को घटा देता है। झूठ के खिलाफ जंग, झूठ के खिलाफ जंग। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया चाहते हैं कि हम सारे मुसलमान सच बोलें, हम झूठ से बचें। तो आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपनाएं। मदनी चैनल के नाजरीन से भी दरखास्त है कि आप भी आइए, हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत करें, मदनी काफिलों के बारे में मालूमात करें कि मदनी काफिलों में सफर करें, और दावत इस्लामी के जो तरबियती कोर्सेज हैं, दावत इस्लामी का 63 रोजा तरबियती कोर्स है, 41 रोजा मदनी नामात मदनी काफिला कोर्स है, जिसमें इमामत कोर्स है, कुफले मदीना यानी इशारों को सीखने के कोर्सेज हैं, वो कोर्स करें। तो आइए हम नियत करें कि हम चाहते हैं हमारी बातनी इस्लाह हो जाए, हमें फैजान सच नसीब हो जाए, हमें झूठ से बचना नसीब हो जाए, हमें तकब्बुर की बुरी आदत छूट जाए, हमें मुसलमान की इज्जत का पास नसीब हो जाए, हमारे अंदर नरमी पैदा हो जाए, हमारे अंदर हुस्न अखलाक पैदा हो जाए, हम दोस्तों की दिल आजारी करने से बच जाएं, गीबत से बच जाएं, तकब्बुर से बच जाएं, बुग़्ज़, हसद, कीना, तकब्बुर, रियाकारी से बच जाएं। तो आइए दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा पूरा मोमिन नहीं होता जब तक के मजाक में भी झूठ ना छोड़ दे और झगड़ा करना पूरा ना छोड़ दे, अगरचे के सच्चा ही क्यों ना हो। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, यह भी अखलाक में से, हुस्न अखलाक में से है कि इंसान झूठ ना बोले। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो और दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। कंजुल उम्माल में है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुअज्जम है कि जो गुस्सा पी जाएगा, हालांकि वो नाफिज करने पर कुदरत रखता था, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल क़ियामत के दिन उसके दिल को अपनी रिजा से मामूर फरमा देगा। हदीस पाक में है कि जो शख्स अपने गुस्से को रोकेगा, अल्लाह अज़्ज़ वजल क़ियामत के रोज उससे अपना अजाब रोक देगा। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, नेक लोग तो चींटियों को भी इजा नहीं देते। अल्लाह अकबर। जी हाँ, नेक लोग चींटियों को भी इजा नहीं देते। और मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया कई मरतबा हकूकुल इबाद के हवाले से हमारे जहन बनाते हैं और तरबियत फरमाते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए हम नियत करें कि आज तक मुझसे अगर किसी का हक तल्फ हो गया, किसी की ग़ीबत हो गई और उसे पता चल गया, आज तक मैंने किसी मुसलमान का दिल दुखाया, बिला वजह शरई किसी को घूर के देखा, खौफजदा किया, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मैं उससे माफी मांगूंगा। मैं उससे माफी मांगूंगा। क्या कह दूंगा कि अगर मेरी तरफ से आपकी कोई हक तलफी हो गई हो, कोई तकलीफ पहुंची हो, कोई इज़ा पहुंची हो, तो अल्लाह की रिजा के लिए मुझे मुआफ फरमा दें। करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। देखिए ना, हमारे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने, अल्लाह अकबर, आप क्या फरमाते हैं? आपने 1420 सने हिजरी बाबुल मदीना कराची में सिंध सतह के होने वाले 3 रोजा इज्तिमा में आपने दूसरों को माफी मांगने की तरगीब दिलाते हुए अपने मुतल्लिक कुछ फरमाया कि जिसके साथ लोग ज्यादा मुंसलिक होते हैं उससे बंदों की हक तलफियों का सुदूर होने का इम्कान भी ज्यादा होता है। मुझसे
وابستگان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. نہ جانے کتنوں کا دل دکھ جاتا ہوگا. امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ میری ذات سے کسی کی جان، مال یا آبرو کو نقصان پہنچا ہو تو مہربانی کر کے وہ بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے. اگر کسی کا مجھ پر قرض آتا ہو تو ضرور وصول کر لے، اگر وصول نہیں کرنا چاہتا تو معافی سے نواز دیں. اور جو میرا قرض دار ہے میں اپنی ذاتی رقمیں اسے معاف کرتا ہوں. اے اللہ میرے سبب سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرنا. جس نے میری دل آزاری کی یا کرے گا، مجھے مارا یا آئندہ مارے گا، یا میری جان لینے کی کوشش کی یا آئندہ کرے گا، حتیٰ کہ مجھے شہید کر ڈالے گا، میں نے ہر مسلمان کو اپنے اگلے پچھلے حقوق معاف کیے. اے میرے پیارے اللہ عز و جل، تو بھی مجھ عاجز و مسکین بندے کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور میری وجہ سے کسی کو عذاب نہ دینا. اللہ اکبر. ظلم کے انجام رسالے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ یہ الحمدللہ شفیق ہیں، الحمدللہ غریب پرور ہیں، دوسروں پر شفقت فرمانے والے ہیں، حسن اخلاق کے پیکر ہیں، سکھانے والے ہیں. مگر دیکھیے حقوق العباد کے حوالے سے کس طرح ہمارا ذہن بنا رہے ہیں، اپنے حوالے سے بھی. تو میرے پیارے اسلام بھائی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں اسلاف کے طریقے سے اپنے بزرگوں سے سیکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں. اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے اور دوسرے اسلامی بھائیوں سے معافی مانگنے کی عادت بنائیں. اگر کوئی دل میں محسوس ہو کہ ہمیں کچھ بات ذرا سخت ہو گئی ہے، فوراً معافی مانگ لیں. معافی مانگنے سے انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں بات کرتے وقت، ڈیل کرتے وقت انشاءاللہ اس کو یاد رہے گا اور انشاءاللہ اس طرح کے گناہوں سے ہم بچیں گے. اللہ تبارک و تعالی پیارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.